الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ جنت کی بہاریں، دعائے عطار۔ یا اللہ پاک، جو کوئی 21 صفحات کا رسالہ جنت کی بہاریں پڑھ یا سن لے، اسے اپنی رحمت سے ماں باپ اور خاندان سمیت جنت الفردوس میں بے حساب داخلہ نصیب فرما، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود شریف کی فضیلت۔ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے، جو مجھ پر دن میں 1000 بار درود پاک پڑھے گا، وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، بروز قیامت تمام لوگ پل صراط پر جمع ہو کر جہنم کے ارد گرد کھڑے ہوں گے اور پھر اپنے اپنے اعمال کے مطابق پل صراط سے گزریں گے۔ کچھ بجلی کی طرح، کچھ ہوا کی طرح، کچھ پرندوں کی طرح، کچھ تیز رفتار گھوڑوں کی طرح، کچھ عمدہ اونٹوں کی طرح اور کچھ دوڑنے والے آدمی کی طرح۔ پل صراط سے گزرنے والا سب سے آخری آدمی دونوں پاؤں کے انگوٹھوں کے برابر تنگ مقام سے گزرے گا۔ اس پر پھسلن ہوگی اور وہ تلوار کی طرح تیز بھی ہوگا۔ فرشتے پل صراط کے دونوں کناروں پر آگ کی کنڈیاں لیے موجود ہوں گے، جس سے وہ لوگوں کو کھینچتے ہوں گے۔ کچھ لوگ بچ کر گزر جائیں گے، کچھ زخمی ہو کر جہنم میں گر پڑیں گے اور کچھ نکلنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ سب سے آخری شخص جو پل صراط سے گزرنے میں کامیاب ہوگا، اس کے سامنے جنت کا ایک دروازہ کھول دیا جائے گا۔ وہ جنت میں اپنے لیے نعمتوں کو نہ دیکھے گا تو وہی بیٹھ جائے گا اور عرض کرے گا، اے اللہ، تو مجھے یہی بیٹھنے کی اجازت دے دے۔ جواب ملے گا، اگر تمہیں اجازت مل جائے تو تم کچھ اور سوال تو نہیں کرو گے؟ وہ عرض کرے گا، اے اللہ، مجھے تیری عزت و جلال کی قسم کوئی سوال نہیں کروں گا۔ چنانچہ اسے وہاں رہنے کی اجازت دے دی جائے گی۔ پھر اسے جنت کی منزلیں نظر آئے گی تو وہ عرض کرے گا، اے اللہ، مجھے وہاں پہنچا دے۔ ارشاد ہوگا، وہاں پہنچ کر دوبارہ تو کچھ نہیں مانگو گے؟ عرض کرے گا، اے اللہ، مجھے تیری عزت و جلال کی قسم بالکل نہیں۔ اب اسے ان منزلوں تک پہنچا دیا جائے گا۔ وہاں پہنچ کر اسے جنت کی مزید بہاریں نظر آئے گی تو وہ بارگاہ خداوندی میں پھر عرض کرے گا، اے اللہ، مجھے وہاں پہنچا دے، تو اسے وہاں بھی پہنچا دیا جائے گا۔ وہاں اسے جنت کی مزید نعمتیں نظر آئے گی، لیکن اس بار وہ سوال نہیں کرے گا۔ اس سے کہا جائے گا، اب تو سوال کیوں نہیں کرتا؟ عرض کرے گا، بہت سوالات کر لیے، اب مجھے مزید سوال کرتے ہوئے شرم آتی ہے۔ اللہ پاک کی رحمت جوش میں آئے گی اور ارشاد ہوگا، ہم نے تجھے جنت میں پوری دنیا کے برابر بلکہ اس سے بھی 10 گنا زیادہ عطا کیا، اور یہ شخص جنت میں سب سے کم درجے کا ہوگا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ واقعہ بیان فرماتے تو اتنا مسکراتے کہ آپ کی مبارک داڑھیں نظر آنے لگتی۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، جنت میں اللہ پاک کی ایسی ایسی نعمتیں ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، سوائے اس کے جسے اللہ پاک نے دکھائی۔ جیسا کہ نبیوں کے سرتاج صاحب معراج صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج اپنی مبارک آنکھوں سے انہیں ملاحظہ فرمایا۔ بہرحال جنت کی نعمتیں لا زوال ہیں، ان کی حقیقت اللہ پاک ہی جانتا ہے، اور روایات و احادیث میں جنتی نعمتوں کی جو مثالیں بیان کی گئی ہیں وہ صرف سمجھانے کے لیے ہیں۔ جنتیوں کو جنت میں کیا کیا انعامات ملیں گے، اس حوالے سے سنیے
اور جنتی نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے خوب نیک اعمال کیجیے۔ چنانچہ جنتی کو جنت میں 72 بیویاں دی جائے گی۔ بعض اوقات جاہل یا ضرورت سے زیادہ پڑھے لکھے ڈیڑھ ہوشیار قسم کے لوگ مذہبی لوگوں کو پریشان کرنے کے لیے اس طرح کا سوال کرتے ہیں کہ جنت میں مردوں کو 72 بیویاں ملے گی، تو یہ بتاؤ وہاں عورتوں کو کتنے مرد ملیں گے؟ اس حوالے سے عرض ہے کہ یہ سوال بہت بڑی جہالت اور ذہنی گندگی کا نتیجہ ہے۔ مسلم ہو یا غیر مسلم، دنیا بھر میں شاید ہی کوئی ایسی قوم ہو جو اس بات کو گوارا کرے کہ ایک عورت کے چند شوہر ہو۔ جب دنیا میں کوئی یہ پسند نہیں کرتا کہ ایک عورت کے لیے 2 شوہر ہوں، تو پھر جنت میں کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک عورت کے لیے کئی مرد ہو؟ جنتی عورت اگر دنیا کی طرف جھانکے تو ساری دنیا نور سے بھر جائے اور خوشبو سے معطر ہو جائے، اور چاند اور سورج کی روشنی بھی جاتی رہے۔ جنتی عورت کا دوپٹہ دنیا و ما فیہا، یعنی دنیا اور جو کچھ اس میں ہے اس سے بہتر ہے۔ ایک روایت میں اس طرح ہے، اگر جنت کی حور اپنی ہتھیلی زمین و آسمان کے درمیان نکالے تو اس کے حسن کی وجہ سے خلائق فتنے میں پڑ جائے، اور اگر وہ اپنا دوپٹہ ظاہر کرے تو اس کی خوبصورتی کے آگے سورج ایسا ہو جائے جیسے سورج کے سامنے چراغ۔ اگر جنت کی کوئی چیز ناخن کے برابر بھی دنیا میں ظاہر ہو جائے تو زمین و آسمان اس سے آراستہ ہو جائے، اور اگر جنتی کنگن ظاہر ہو جائے تو وہ سورج کی روشنی اس طرح مٹا دے جس طرح سورج ستاروں کی روشنی مٹا دیتا ہے۔ جنت کتنی وسیع ہے، اس کو اللہ پاک اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ البتہ اجمالی بیان یہ ہے کہ جنت میں 100 درجے ہیں، اور ہر 2 درجوں میں اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین اور آسمان کے درمیان ہے۔ ترمذی شریف کی ایک اور حدیث پاک میں ہے، اگر تمام عالم جنت کے 1 درجے میں جمع ہو تو یہ سب کے لیے وسیع ہیں۔ جنت میں ایک درخت ایسا ہے جس کے سائے میں 100 سال تک ایک تیز رفتار گھوڑے سوار چلتا رہے، تب بھی اس درخت کا سایہ ختم نہ ہوگا۔ جنت کے دروازے اتنے وسیع ہوں گے کہ ایک سرے سے